ہو, کسی کو معبود مانتا ہو, لیکن کھاتا زمین سے ہی ہے, اور زمین سے غلہ نکالنے والا دوسرا کوئی نہیں سوائے ایک ذات. کروڑوں کو سجدہ کیا جاتا ہے لیکن ان میں کوئی بھی زمین سے غلہ نکال کر دینے پر قادر نہیں ہے. اس لیے یہاں خطاب یا ایھا الناس ہے تاکہ ان کو احساس پیدا ہو, اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں چیزیں موجود ہیں, حلالا طیبا, دو صفتیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو. زمین سے نکلنے والی ہر چیز حلال طیب ہوتی ہے, جو اگاتی ہے. لیکن یہاں اشارہ کیا ہے, مما فی الارض, جو کچھ زمین میں موجود ہے, چاہے اگی ہوئی ہو چاہے بنی ہوئی ہو, چاہے پلی اور بڑی ہوئی ہو, ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں وہ کھاؤ اور پیو. مما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے, بکری بھی زمین میں ہے, کتا بھی زمین میں ہے. کتا نہیں کھا سکتے, بکری کھا سکتے, کیونکہ حلال اور طیب ہے, وہ حلال طیب نہیں ہے. تو مما فی الارض کا مطلب جو کچھ زمین میں چیزیں موجود ہیں ان میں سے حلال اور طیب کھاؤ, حرام اور خبیث کو نہ کھاؤ. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ زمین کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے, لیکن اس میں سے بعض طیب اور حلال ہیں اور بعض طیب نہیں ہیں, ان کو ہمیں نہیں کھانا. جس کو اللہ چاہے حلال بنائے, جس کو چاہے اللہ حرام بنائے, حرام و حلال بنانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. جو چیز حلال ہے وہی طیب ہے, جو طیب ہے وہ حلال ہے. ایسا نہیں ہے کہ حلال کچھ اور ہے طیب کچھ اور ہے, دونوں ساتھ ساتھ. اور آگے جو جملہ ہے اس کو آپ سے جوڑیں, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر. شیطان کے قدم پر قدم مت چلو. خطوات جمع, خطوہ کہتے ہیں دو پیروں کے بیچ کی جگہ کو. اس سے پہلے بتا چکا ہے, دونوں پیروں کے درمیان جو گیپ ہے, وقفہ ہے, جگہ خالی ہے, اس کو خطوہ کہتے ہیں. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. حالانکہ شیطان کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں. اس کا نقش قدم کیا دیکھے گا, شیطان کو نہیں دیکھا. شیطان ان چیزوں میں سے ہے ہی نہیں جن کو دیکھا جا سکے. لیکن حکم یہی کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب سوال یہ ہے کہ شیطان کا خطوہ, نقش قدم, نشانات, قدم بقدم سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے حلال اور طیب کھاؤ, اور شیطان کہتا ہے چاہے جو ملے کھاؤ. اگر چاہے جو ملے کھاؤ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, ورنہ اس آیت میں زمین میں جو کچھ ہے اسے کھاؤ پاکیزہ اور حلال سمجھ کر شیطان کی اتباع مت کرو. دونوں میں جوڑ کیا, شیطان کی اتباع مت کرو. اس جملے کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم نے زمین میں سے حلال اور طیب کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ چاہے وہ حلال ہو یا حلال نہ ہو, طیب ہو یا طیب نہ ہو, بلا امتیاز کھانا شروع کر دیا, تو تم نے گویا شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. اور انسان کے لیے سب سے زیادہ قدم ڈگمگانے والا عمل یہی ہے. اگر اس کا کھانا حلال اور طیب سے ہٹ گیا اور اس معاملے میں شیطان کی اتباع اس نے کر لیا, تو اس کی ساری روایتیں حقارت. حرام غذا سے پلنے والا جسم جہنم اس کا زیادہ حقدار. حدیث کے الفاظ میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من نبت بالحرام فهو اولى بالنار. جو زمین, جو انسان کا جسم تیار ہوا ہے حرام غذاؤں سے, جہنم اس جسم کا زیادہ حقدار ہے. یہی شیطان کی اتباع سے یہاں مراد ہے. اور اللہ نے واضح کر دیا, انه لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. دشمن ہے کہنا کافی ہے, لیکن دشمن کے ساتھ کہا مبین, کھلا دشمن ہے. ایک چھپا دشمن ہے, ایک کھلا دشمن ہے. چھپا ہوا دشمن پھر بھی کشم پوشی کے لائق ہو سکتا ہے, لیکن کھلا ہوا دشمن تو کھلم کھلا تمہارے سامنے ہے, پھر تم اس کی اتباع کیسے کرو گے؟ تو دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کھلم کھلا دشمنی کرنے والے جو شیطان کے مانند آدمی ہیں, ان سے تمہیں دوستی کرنا, گزارش کرنا ہے, تم ان سے دوستی نہیں کر سکتے. شیطان دشمن کھلا کیسے ہے؟ ہم نے جب آج تک اس کو نہیں دیکھا تو دشمن کھلا کیسے؟ اشارہ ہے وہاں تک چلو. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو معبود حقیقی کے حکم سے مسجود بنایا گیا, یعنی قبلہ بنایا گیا, اور سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, ہر شخص نے آدم کو سجدہ کر لیا, یعنی فرشتوں نے. لیکن ابلیس نے انکار کیا, کہا میں سجدہ نہیں کروں, کیونکہ یہ مٹی سے بنا, مٹی کو اوپر پھینکیں گے تب بھی نیچے آئے گی, اس میں پستی ہے, اور میں آگ سے بنا ہوں, نیچے گڑھے میں جلائیں گے تو بھی شعلے اوپر جائیں گے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو مٹی سے, مجھ کو آگ سے, میں بلند ہوں وہ کم کرے, میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ کی جناب میں انکار کیا, مردود ہو کر باہر کر دیا گیا. اس نے کہا میں آپ کو یہ وارننگ دیتا ہوں, کیا کہا, یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے مردود ہونا پڑا, اس آدم کو اور آدم کی اولاد کو میں دیکھ لوں گا, میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گا, میں ان کو پوری کوشش کروں گا کہ ساتھ لے کے جاؤں. اللہ کے سامنے اس طرح تحدی اور چیلنج کیا اس نے, اور آج تک اس پر قائم ہے. اسی لیے اس شیطان کو اللہ نے تمہارا کھلا دشمن کہا ہے, چیلنج کیا ہوا دشمن. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن, جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو جہنم میں لے کے جائے, اور تم حرام غذا کھاؤ گے تو اس کا حقدار جہنم بنے گا. تو تم پر لازم ہے کہ دشمن کو پہچانو, اس کی آرزوؤں کو پہچانو, اس کی اتباع کو پہچانو, اور اس سے انحراف کر کے حلال طیب غذا پر قناعت کر لو. کیونکہ یہ 50 سال 100 سال اگر تم نے حلال پر قناعت کر لیا, حرام سے بچ گئے, تو دائمی جنت کے حقدار بن جاؤ گے. اور اگر تم نے اس 50 سال 60 سال میں شیطان کی اتباع کر لیا اور کھلے دشمن کے نقش قدم پر چل لیا, تو اس کے ساتھ ساتھ تم کو جہنم میں چلنا پڑے گا. یہ ہے خلاصہ. شیطان کھلا دشمن ہے, وہ کیا چاہتا ہے اور کیا اس کی خواہش ہے. جب وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو کیا حکم دیتا ہے, کون سا کام پسند کرتا ہے. آگے کی آیت میں واضح کیا اللہ, انما یامرکم بالسوء والفحشاء, یہ شیطان کا کام. انما یامرکم, اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ تو تم کو حکم کرے گا, بالسوء برائی کا, والفحشاء گندگی کا. سوء ان کے معنی برائی, اور فحشاء ان کے معنی بے حیائی, گندگی. یہ دونوں کام کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان. ان دونوں کام کا حکم اللہ نہیں دیتی. سورہ اعراف میں اللہ نے اسی دو لفظ کو الٹا کیا نگیٹو میں, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, ان اللہ لا یامر بالسوء والفحشاء. اللہ بے حیائی کا, برائی کا حکم نہیں دیتا. اور شیطان تمہیں جب بھی حکم دے گا تو برائی ہی کا حکم دے گا, بے حیائی کا ہی حکم دے گا. یہاں سے ہمیں دو چیزیں جاننا ہے کہ سوء اور برائی, جس کا ترجمہ برائی ہے, یہ سوء سے مراد کیا ہے, اور فحشاء یہ سے مراد کون سی گندگی. سوء بری چیز. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو اچھی سمجھتے ہیں مگر وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں, وہ ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہے. اللہ نے کہا تمہارے مزاج میں ایسا تلون ہے کہ تم اچھے برے میں امتیاز نہیں کر پاتے ہو. ایسا لگتا ہے
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تمہیں بہت سی چیزیں پسند آتی ہیں تمہارے اپنے مجھے، اور تم کس چیز کو مجھے سمجھتے ہو تمہارے اپنے مفید ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، برائی کا حکم دیتے. تو بالسوء سے مراد ہر وہ عمل جو شریعت نے برا کہا ہو. سوء ان سے مراد برائی جو شریعت کی نگاہ میں بری ہو اس کو سوء کہتے ہیں. اور فحش، جنسی بے حیائی، عریانیت، ننگاپن، ناجائز طریقے سے خواہشیں پوری کرنا، یہ فحش کہلاتا ہے. فحش جس چیز کو نہیں دیکھنا ہے، جس چیز سے لذت حاصل نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں میں پڑ جانا یہ فحش ہے، بے حیائی ہے. بے حیائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. بے حیائی سے بچنا ہے تو کیا کرے گا؟ نماز کی پابندی کرے گا. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. 21واں پارہ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکرات سے روک دیتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی سے نہیں رکتا ہے تو کیا آیت نے اپنا اثر نہیں کیا؟ اس کا مطلب بتایا گیا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن آدمی اگر نہیں رکتا ہے تو یہ آدمی کی کوتاہی ہے. جیسے آپ اپنے بیٹے کو برائی سے روکتے ہیں مگر وہ نہیں مانتا، آپ کا روکنا صحیح ہے، اس کا نہ رکنا ہی صحیح. آپ چاہتے ہیں کہ رک جائے مگر وہ نہیں رکتا، تو ایک مطلب یہ. اور دوسرا مطلب جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ نماز اگر صحیح معنوں میں نماز ہو تو نمازی کو بے حیائی سے روک جانا پڑتا. جب تک نماز صحیح نماز نہ ہو تب تک انسان بے حیائی سے نہیں رکتا. گودی نقلی ہے تو اثر نہیں کرتی، دوا خراب ہے تو اثر نہیں ہوتا. ورنہ نماز جو اصلی نماز ہے اپنی تاثیر میں یہ حیثیت رکھتی ہے کہ فحش سے انسان کو روک دے. حقیقی نمازی بے حیائی کی طرف نہیں جا سکتا. اب مسلیوں میں، نمازیوں میں کتنی قسمیں ہیں آپ نے اندازہ نہیں لگایا ہوگا، 6 قسمیں ہیں. ایک مسلی وہ ہے جو بطور عادت کی نماز پڑھتا ہے. ایک مسلی وہ ہے جو بطور عبادت کی نماز پڑھتا ہے. ایک مسلی وہ ہے جو نماز میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے سمجھ کر شعوری نماز پڑھتا ہے. چوتھا مسلی وہ ہے جو نماز کے لفظوں کو بالکل نہیں جانتا ہے، وہ بے شعوری میں ہجم کی طرح کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے. پانچواں مسلی وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، لوگوں کو دیکھا دیکھی کر لیتا ہے، نقل کر لیتا ہے، نقامی کر لیتا ہے خالی. تو نمازوں کی کتنی قسمیں ہوگی؟ یہ سب نمازیں نہیں روکتے بے حیائی سے. ان 6 میں سے وہ ایک نمازی جو شعور کی نماز پڑھتا ہے اسی کو بے حیائی سے روکنے کا موقع ہو. باقی کو یہ بھی جاری وہ بھی جاری، یہ بھی جاری وہ بھی جاری، کیونکہ اس نماز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو بے حیائی سے روک دے. یہ شعوری نماز کب حاصل ہوگی؟ جب آپ یہ طے کر لیں کہ میں جو زبان سے بولوں گا سمجھ کے بولوں گا، بس اتنے طے کر لو، آتا نہیں. آپ نے کہا اللہ اکبر سمجھ کر بولا تو شعور شروع، بے سمجھے بولا ہجیان شروع. نماز ہو جائے گی، نماز آپ کے ذمہ سے ثابت ہو جائے گی، لیکن وہ نماز جو شعوری نماز ہے جو بے حیائی سے روک دیتی ہے انسان کو حاصل نہیں. تو شعوری نماز کے لیے شعور، باشعور ہو کر نماز پڑھنا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہ زبان سے کہا اللہ اکبر لیکن دل میں نہیں آیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، اس کی کتاب بھی سب سے بڑی ہے، اس کے قانون بھی سب سے بڑے ہیں، اس کی سزا بھی سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ دل میں آئے گا تو بے حیائی چھوٹ جائے گی. صرف ایک جملہ سمجھ آیا تو اتنے اثرات پیدا ہوں گے. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی ہے، سورت کے ساتھ میں سورہ بھی ہے، رکوع سجدے کی تسبیح بھی ہے، تشہد بھی ہے، درود شریف بھی ہے، دعائے مسئلہ بھی ہے، دعائے قنوت بھی ہے. ان پوروں کے لفظوں کو سمجھیں گے آپ اور دل میں یقین کے ساتھ کہیں گے تو بے حیائی تو آپ کی چھوٹ ہی جائے گی، بلکہ آپ کو اللہ کے ساتھ قربت حاصل ہو جائے گی. اور جو بندہ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے گا وہ بے حیائی کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہاں کہا کہ شیطان بے حیائی کا اور برائی کا حکم کرتا ہے. تو جہاں جہاں آپ کو بے حیائی برائی نظر آئے وہ کس کے حکم سے؟ شیطان کے حکم سے. اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا. کوئی لڑکی ننگی نظر آئی، جیسے آج کل ٹی وی سیریل میں دیکھو، فلموں میں دیکھو، تصویریں دیکھو، آدھی ننگی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فحش چیز ہے. بیوٹی پارلر کے اطراف جا کر تصویروں کو دیکھو، یہ فحش ہے. یہ سب کس کے حکم سے؟ یہی دیکھ لو، یہ آیت پڑھ لینا. یہ بے حیائی کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان. برائی کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان. جہاں جہاں ایسی گندی تصویریں ہوں، فحش لٹریچر ہوں، ان تمام جگہوں کو سمجھ جانا کہ یہ سب شیطان نے سجا رکھا ہے دکانوں کو. اسی واسطے کہا ہے کہ مسجد بہترین مقام ہے، دنیا میں جتنی جگہ ہیں ان سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور بدترین جگہ بازار ہے، کیونکہ وہ شیطان نے اڈا کھول رکھا ہے اپنا. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان خدا دشمن ہے اور دشمنی کو انہیں پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا برائی کا حکم دیتا ہے. اور جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ گویا شیطان کا شکار ہو گئے. حدیث میں آتا ہے جو بکریوں کے ریوڑ سے الگ الگ چلتی ہے، بھیڑیوں کو پہلے دیتا. جب بھیڑیا آتا ہے تو جو بکری دنگل سے الگ ہے اس کو پہلے حملہ کر کے دیتا. تو جو مسلمان الگ تھلگ ہونا چاہتا ہے، نمازوں کی جماعت میں حاضر نہیں، جمعہ میں حاضر نہیں، مسلمانوں کی دینی محفلوں میں حاضر نہیں، تو شیطان اس کو پہلے اتر لیتا ہے، شکار بکتا ہے. من شذ فی النار، جو الگ ہوا گیا جہنم میں. اس لیے کہا ہے تم پر لازم ہے جماعت کے ساتھ رہنا ہے. فرض نماز پڑھنے گئے آپ تنہا ہے، بھول گئے نماز پوری شریک، امام کے ساتھ ہیں تو 4 پیچھے ٹوکنے والے ہیں، سجدے سے ہو کر لے کر نماز درست ہو جائے گی. لیکن تنہا پڑھنے والا بھول گیا تو کون ٹوکنے والا؟ اس لیے تنہا پڑھنے والے کی نماز خطرے میں رہتی ہے. جماعت سے پڑھنے کا حکم. سب سے بہترین مقام مسجد، بدترین مقام بازار. لیکن بازار میں دل لگتا ہے، کیوں؟ وہاں گندی تصویریں، ننگے پن کے ساتھ عورتوں کا چلن پھرن. آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو شرم آ جاتی ہے. اس سے اچھے الفاظ اور نہیں میرے پاس. ان کو دیکھ کر ان کو شرم نہیں آتی. خدا جانے کہ یہ بے حیائی کہاں سے پیدا ہو گئی. دل کے اندر سے جو آدمی میں شرم و حیا کا جذبہ ہوتا ہے وہ کہاں چلا گیا؟ حدیث میں آتا ہے اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. اگر تیرے اندر سے حیا نکل گئی تو جو چاہے کر سکتا. اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. اگر تیرے اندر حیا نکل گئی تو جو چاہے کر سکتا. کئی لوگوں کے واقعات لکھے ہیں، واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ آج شرم و حیا کا پیکر جن کو جانا جاتا تھا ان میں شرم و حیا کا جز بھی باقی نہیں، ختم. اور شیطان کا تیر یا شیطان کا جال جس سے وہ شکار کرتا ہے لوگوں کو شاید خبر نہیں ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. وہ جب دیکھتا ہے
کہ عورت گھر سے نکلی ہے برہنہ ہو کر، بے لباس ہو کر یا نیم مریاں ہو کر، تو سمجھتا ہے کہ میرا جال میرے ہاتھ آ گیا، وہ پھینکتا ہے اسی کو، جس پہ وہ جال ڈالتا ہے سب پھنس جاتے ہیں۔ یہ شیطان جیسے ایک مچھلی پکڑنے والا جال پھینکتا ہے، شیطان بھی ایسے جال پھینکتا ہے، اور یہ جال کمزور نہیں ہے۔ فرمایا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ اس سے زیادہ مضر نہیں چھوڑا ہے مردوں کے حق میں جو عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو۔ ما ترکت فتنة اضر على الرجال الا النساء۔ یہ شیطان جسے شکار کرتا ہے یہ سب سے مضر شکار کرنے کا ذریعہ ہے مردوں کے حق میں۔ اس لیے یہ بے حیائی کا جو حکم دینے والا ہے یہ شیطان، اس کے شکار ہونے والے شیطان کے معاون اور جن کے ذریعے سے وہ شکار کرتا ہے وہ نیم برہنہ عورتیں۔ گھر سے کوئی نکلنے والی خاتون اگر پیروں کی آواز کی جھنکار سے دوسروں کو مائل کرتی ہے، اپنی خوشبو سے دوسروں کو معطر کرتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی اور ویسی مائلات مومنات، ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جب جنت کی خوشبو 100 برس کی دوری تک آتی ہے، اگر کوئی آدمی 100 برس تک چلتا رہے تو کتنا دور چلے گا؟ گھوڑے پر سوار ہو کر 100 برس چلتا جائے، اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے، مگر یہ عورت خوشبو نہیں پائے گی۔ اور آج کثرت اسی بات کی، اسی واسطے میرے آقا کی وہ روایت بخاری کے اندر بار بار آئی ہے، رأیت اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ کیوں دیکھا عورتوں کو؟ اسی وجہ سے دیکھا۔ عورتوں پر لازم یہ ہے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہیں، اور مردوں کو لازم ہے کہ شیطان کا شکار نہ بنے، بے حیائی کے ارتکاب سے دور رہیں۔ اللہ نے حلال اور طیب طریقے سے جنسی خواہشیں پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور کوئی شرط نہیں لگایا، صرف یہ شرط لگایا ہے کہ تم 2 گواہوں کی موجودگی میں ساتھ رہنے کا اصرار کر لو، نبھانے کی طے کر لو، یہ عارضی فائدہ اٹھانے کی مت سوچو۔ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، چھپ کر دوستیاں مت کر لو، یہ عارضی پانی کا بہانہ نہیں ہے بلکہ مستقل ساتھ رہنے کا نبھا لو، جائز ہے تمہارے واسطے، انتخاب کر لو شریک حیات کا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ اللہ نے کہا ہے کہ اسے روکا نہیں ہے، جتنا چاہے تمہارے حق میں اللہ نے کھول دیا دروازہ، فن کے ہوں ماتا رکھو، جو پسند ہے نکاح کر لو۔ نکاح لوگ نہیں کرتے، کیوں؟ نکاح کریں گے تو جائیداد بڑھتی ہے، اور نکاح نہیں کریں گے یوں ہی کرتے رہیں گے تو صرف جسم بڑھتا ہے۔ جسم بٹنے پر عورت کو بھی اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن جائیداد بٹنے پر سب کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے آج معاشرے کی گندگی کی۔ دوسری شادی کر کے آیا تو پورا خاندان صفا، اور روز جا کے آتا ہے بے حیائی کرتے کوئی صفا نہیں، اس لیے کہ جائیداد کی محبت زیادہ ہے، گناہ سے بچنے کی فکر کم ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ آدمی کو گناہگار سے بچانا چاہیے، جائیداد تو بڑھتی ہے اور بٹنے والی چیز ہے اور قیامت تک بڑھتی رہے گی، جائیداد کے بٹنے کی فکر سے آپ گناہگار کیوں ہونا چاہ رہے ہیں؟ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگ بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی باتیں جو تم جانتے نہیں ہو، یہ بھی شیطان چاہتا ہے کہ تم کہو اللہ پر ایسی باتیں جو تم جانتے نہیں ہو، اللہ کی طرف منسوخ کرنا، اللہ نے ایسا کہا ہے حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا، یہ بھی بہت غلط بڑی حرکت ہے، بری حرکت ہے۔ اللہ کی طرف منسوخ کر دینا کہ اللہ نے کہا ہے حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا، یہ بھی شیطان سکھاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ایسی بات کہہ دو، اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے وہ کہا ہے، حالانکہ کہیں نہیں کہا ہے، پیچھے آ چکا ہے، اور آگے سورہ میں آئے گا کہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے بولا ہے، ہاں تم سمجھو گے کہ وہ کتاب میں سے بولا ہے، وما هو من الكتاب، حالانکہ کتاب میں سے نہیں ہے، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وہ کہتا ہے اللہ کے پاس ہے حالانکہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں سے دکھانا تو اللہ کی طرف سے ہے ورنہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں باہم معارضہ نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے کہ یہاں کچھ کہا یہاں کچھ کہا، قرآن کریم کی آیتوں میں باہم اختلاف اعتراض نہیں، اللہ نے خود کہا ہے اگر یہ اللہ کے غیر کے پاس سے آتی تو تم اس میں اختلاف پاتے، کیونکہ یہ اللہ کے پاس آئی ہے اس میں اختلاف نہیں پاؤ گے، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اس میں اختلاف نہیں، یہاں اللہ نے یہاں ایک بات کہہ دیا وہاں دوسری بات کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، پوری کتاب میں توافق ہے، پوری کتاب میں اعتدال ہے۔ اللہ کے ذمہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں ملنا چاہیے۔ آج کل تو لوگ خوابوں سے عقیدہ بناتے ہیں، خواب سے عقیدہ نہیں بنتا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، خواب تو سب دیکھتے رہتے ہیں، خوابوں کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اسے عقیدہ بنایا جائے، عقیدے کے لیے نصیحت قطعی چاہیے، اور قرآن کریم اس سے شیطان غلط باتیں پیش کرتا ہے۔ شیطان کیسے منسوخ کرتا ہے اللہ کی طرف باتیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیسے کھلاتا ہے انسان کو؟ ایک مثال دیا ہے اللہ نے، اور اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی مشرکوں سے کافروں سے، مومن سے تو ایسی نوبت نہیں آتی، مومن تو قرآن کا دیوانہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ماننے والا ہوتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی مشرکوں سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کر لو اس کتاب کی جو اللہ نے اتارا ہے، ما انزل اللہ کتاب قرآن کریم، قالوا، تو جواب میں کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، آباؤنا باپ دادا، کہا جاتا ہے آؤ اس قرآن کی اتباع کر لو جو اللہ نے اتارا ہے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں ہم کو اتباع کرنا ہے اس کی جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ یہ باپ دادا کو پایا ہے یہ سکھلا رہا ہے کون؟ شیطان سکھلا رہا ہے۔ اس کا جواب اللہ خود دیتے ہیں، ان لوگوں سے کہا دو اگر ان کے باپ دادا ایسے راستے پر تھے جو ہدایت کا راستہ نہیں تھا تب بھی اسی پر چلیں گے، اگر ان کے باپ دادا کا طریقہ نامعقول تھا ہدایت پر نہیں تھا تب بھی اسی پر چلیں گے؟ سوال کیا قرآن نے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر تھے ان کے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا کہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی سمجھتے نہیں تھے، گمراہی کیا ہے ہدایت کیا ہے، شریعت کیا ہے دلالت کیا ہے، ولا یہتدون، اور خود ہدایت یافتہ وہ نہیں تھے، یعنی کیا تم اس راستے کی اتباع کرو گے جس پر باپ دادا کو پایا ہے چاہے ان کا راستہ ایسا ہو کہ وہ خود ہدایت یافتہ نہ ہو اور ان کو عقل و فہم نہ رہی ہو؟ اس سوال جواب سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ آبا و اجداد کی اتباع اس وقت جائز ہے جب وہ خود سیدھے راستے پر ہوں، وہ شریعت کے مطابق ہوں تو ان کی اتباع جائز ہے، بلکہ اس سے پہلے درس میں مثال دی تھی آبا و اجداد کی اتباع باعث فخر ہے بشرطے کہ وہ قرآن کے مطابق رہیں، بلکہ
یہ فخر کی چیز ہے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا سورہ یوسف میں؟ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم، ہم نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا کی، یعنی ابراہیم کی. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، چاروں کا نام لیا. 4 پشتوں تک نبی تھے، ہدایت یافتہ تھے، تو بطور فخر کہا واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم. تو اگر باپ دادا نبی ہوں، باپ دادا صالح ہوں، باپ دادا شریعت کے مطابق ہوں تو ان کی اتباع کرنا ہے، اور بھی فخر کے ساتھ. لیکن اگر باپ دادا ایسے ہوں لا یہتدون، ہدایت پر نہ رہے ہوں، لا یعقلون شیئا، کسی بات کو سمجھتے نہ رہے ہوں، حقیقت سے بہت دور رہے ہوں، تو ان کی اتباع کرنا ان کے ساتھ جہنم میں جانے کے برابر ہے. وہاں پر آپ کو حکم نہیں ملے گا. جیسے حضرت ابراہیم نے خود کہا اپنے باپ آزر سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، سورہ انعام کی آیت ہے. ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بتوں کو معبود، جن بتوں کو خود پیدا کیا ہے آپ نے، جن بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے آپ نے، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہو؟ یہ اپنی مخلوق ہے، ہم نے ان کو بنایا ہے، لہذا یہ ہمارے خالق نہیں ہو سکتے، ہماری مخلوق ہے. ابراہیم نے اپنے باپ کی اتباع نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ باطل پر تھے. ابراہیم نے اپنے باپ کی اتباع نہیں کی بلکہ سلام علیکہ گھر سے نکل گئے، چھوڑ دیا گھر کو. اور پہلے سمجھانے کی کوشش کیا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابتی 5 دفعہ آیا. سورہ مریم سلام پر سمجھا کے تھک گئے، آخر نہیں مانے تو کہا سلام علیکم، چلتا ہوں میں. چل دیا گھر چھوڑ کر. ابراہیم نے اپنے باپ کی اتباع نہیں کی کیونکہ وہ لا یعقلون تھے، کچھ نہیں جانتے تھے وہ. اور یوسف نے اپنے باپ کی نہیں 4 پشتوں کی اتباع کی کیونکہ چاروں خط پر تھے. اس سے اصول نکلتا ہے کہ اگر باپ دادا پر دادا شریعت کے مطابق ہوں تو ان کی اتباع کرنا ہے، اور شریعت کے خلاف ہوں تو ان کی اتباع نہیں کرنا ہے. ان کے حق میں دعا خیر کرنا ہے، ان کے واسطے ہدایت کی دعا مانگنا ہے. ہر باپ کی ہر بات نہیں مانی جاتی، ورنہ ابراہیم اپنے باپ کی ہر بات مان لیتے. ابراہیم کی حیات میں بہترین نمونہ یہاں سے بات ثابت ہو گئی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان کافروں کی مثال ہے ان کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی نافہمی میں، کم فہمی میں، یا بے شعوری میں، یا بے عقلی میں. ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس جانور کی مثال کی طرح ہے. الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. ایک آدمی ہے چلا رہا ہے جانور کے پیچھے، جانور چلا جا رہا ہے، انہیں پیچھے سے پکار رہا ہے، وہ صرف ایک آواز سن رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے کان میں، مگر اس کو کیا کہا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، چلا جا رہا ہے آگے اور آپ چلا رہے ہیں پیچھے سے. اس کے کان میں تو آواز آئے گی، بس آواز آئے گی مگر وہ سمجھے گا نہیں. یہی مثال ہے ان کی جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان کے کان میں آواز تو پڑتی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے، کیا مقصد سے کہا جا رہا ہے. یہ مثال دیا اللہ نے. ومثل الذين كفروا، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا نافہمی میں، کمثل الذي، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ينعق، جو پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، بما لا يسمع، ایسی کہ وہ سنتا نہیں ہے، چلا رہا ہے پیچھے سے مگر وہ کچھ سنتا نہیں ہے. الا دعاء ونداء، مگر ایک دعا ہے، ایک پکار ہے، ایک آواز ہے، بس دعا مانے پکار اور ندا مانے آواز، سنتا جا رہا. کیسے ہیں یہ؟ سمم، بہرے، بکمن، گونگے، عمیون، اندھے، فہم لا یعقلون، بس وہ اب عقل نہیں رکھتے. 3 راستے ہیں، تینوں بند. ان کے دل کے اندر ایمان اترنے کے 3 راستے ہیں. سمم کا کر باہر کر دیا، کان کے راستے دل میں آواز آئے گی، بہرا. بکمن، گونگا ہے، اس منہ سے کوئی بات کہے گا، افہام تفہیم ہوگی، سوال جواب ہوگا، اشارہ کرے گا تو گونگا. اور کچھ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے 1 2 3 اشارے میں، تو اندر 3 راستے، تینوں بند. جب یہ ایسا ہے، سمم بکمن عمیون ہے، اندھا بہرا گونگا ہے، تو اب یہ سمجھے گا کیسے؟ فہم لا یعقلون، اب یہ سمجھ نہیں سکتا. یعنی ایک آدمی کفر کرتے کرتے اتنا نکما ہو جاتا کہ اس میں ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. یہ مطلب ہے ضدی ہو جاتا. آپ کہتے ہیں امید چھوڑ دو، ابھی سدھرے گا نہیں. جیسے حضرت نوح کو اللہ نے خبر دے کے پیغام دیا، اب تک جو لانا تھا ایمان لا چکے، اب نہیں لائیں گے. لوگ بڑے اڑیل ہیں، لائیں گے من قومک الا من قد آمن، اب تک جو لانا تھا ایمان لا چکے، اب نہیں لائیں گے. انہوں نے بدعا کر دی، جب نہیں ایمان لائیں گے تو ان کو جھیلیں کیوں، دبا کرو ان کو، ان کے وجود سے جان کو پاک کر دو. طوفان آیا، پاک ہو گیا. اس لیے اشارہ یہ ہے ایمان والوں سے بار بار کہ تم مومن ہو، کتاب تسلیم کر چکے ہو، اس کتاب کے مطابق تمہیں جو حکم ہے اسے کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کلوا من الطیبات، من طیبات ما رزقناکم، جو تم کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے طیب کو کھاؤ. واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی بندگی کرنے والے تو اس کھانے پینے پر تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا ہوگا؟ صرف زبان سے کہا دیا نہیں، دل میں احساس ہو میرے مالک نے میرے واسطے روزی کا، روٹی کا اور پانی کا انتظام کیا. ہر لقمے پر اس کا احساس، یہ احساس کافی ہے. اپنے مالک کے تصور کو رکھ کر کھانا کھانا یہی شکر ہے. اس بات کا احساس کہ میں تمام نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، تو تمام نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں، اس احساس کا نام شکر ہے. اب جو چیزیں طیب ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو طیب نہیں ہیں بلکہ خبیث اور گندی ہیں وہ بالکل محدود ہیں. اس کو اللہ نے کہا دیکھو یہ فلاں 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 چیزیں مت کھاؤ، باقی کھا لو. جنت میں آدم سے کہا تھا جنت پوری تمہارے لیے ہے، ایک درخت نہیں کھانا، ایک درخت نہیں کھانا. ایسے ہی آدم کی اولاد سے کہا گیا دنیا میں سب تمہارے لیے ہے، اچھا سے فرش تک تمہاری خدمتگار ہے، سورج تمہارے لیے، پانی ہمارے سب تمہارے لیے، لیکن یہ چند چیزیں نہیں کھانا، گن لیا اوپر. دیکھ لو کیا صحیح، انما حرم علیکم المیتہ، اس کے سوا کچھ نہیں. انما کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں، صرف یہی حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا میتہ. میتہ کہتے ہیں مردار، جو جانور مر جائے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا جانور ہو، خود سے مر گیا، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، حرام. سوائے 2 میتہ کے، 2 میتہ جائز، ایک مچھلی ایک ٹڈی. ٹڈی کیا ہے نہیں پوچھنا، اب نہیں آتی ہو، اب نہیں آتی. وہ خلت بنا میتہ السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی جائز ہے. ٹڈی سے امت معلوم ہے اللہ کی مرضی ہے، اوپر سے آتی تھی، اب نہیں آتی. جسے من مسلمان نہیں آتا، ٹڈی بھی نہیں آتی. مچھلی ہے، مچھلی جائز ہے مر جانے کے باوجود، لیکن مچھلی میں ایک مچھلی ہے جس کا نام سمک ٹافی ہے، جو پانی پر ایسا تیرنے لگتی ہے، پھول جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اب وہ کھانا جائز نہیں.
اگر مچھلی تازی ہے تب تو کچھ ہے، لیکن تازی نہیں ہے، باسی بھی ہے، لیکن پانی کے اوپر تیرتی نہیں ہے بلکہ نیچے ڈوب جاتی ہے تو ابھی درست ہے، لیکن جب پانی پر تیرنے لگی تو اب کافی ہو گئی تیرنے والی، اب جائز نہیں، وہ مردہ مچھلی بھی کھانا حرام۔ وہ دم، نمبر 2 خون، یہ خون یہاں پر اتنا ہی الدم ہے، دوسری آیت میں کہا ہے وہ دم مسفوح بہتا خون، اگر خون جامد ہے جیسے کلیجی اور تیلی یہ جائز ہے، یہ بھی خون ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن وہ خون جو بہتا ہوا ہے دم مسفوح وہ حرام۔ آج کچھ لوگ ذبح کے موقع پر مٹی کے برتنوں میں اسے روک لیتے، روکتے ہی وہ جم جاتا ہے، اسے کاٹتے اور کھاتے۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تمہارے واسطے حرام ہے، حرم تم پر حرام کر دیا اللہ، خون نہیں کھا سکتے تم، حلال کا بھی حرام کا بھی۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب یہ بات ہے پوچھنا آخر اس میں خرابی کیا ہے؟ اگر خرابی سمجھ میں آئے تب مانیں گے آپ، نہیں مانیں گے کیا پوچھ رہے ہیں سب؟ یہ سوال پوچھا ہے جتنے لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں، ایک معنوں میں اللہ کے حرام کیے ہوئے میں شبہ پیدا کرتے ہیں کہ آخر اس کو حرام کر دیا، اچھا اللہ نے حرام کر دیا، اللہ کو خوب معلوم ہے اس جسم میں کیا مضر ہے کیا مفید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تم کو معلوم ہے ہم کو نہیں معلوم، سورہ قلم پارہ 29 اور سورہ ملک پارہ 29 میں تو اور واضح کہا، فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہ لطیف الخبیر، وہ تو باریک بین ہے۔ کمپنی والا جانتا ہے کہ گاڑی پیٹرول کی ہے یا گاڑی ڈیزل کی ہے، آپ بجائے پیٹرول کی اس میں گیس کا تیل ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کمپنی والے تمہیں کیا معلوم، ہم چلا کے دیکھیں۔ یہ بندہ اللہ کی ذات پر ایمان لا چکا ہے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان لانے کے بعد میں یہ حرام کیوں وہ حرام کیوں پوچھنے کا کوئی حق نہیں، ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے یہ پورے خبائث ہیں، اس میں گندگی ہے، اس کا خوب سے ہم سمجھیں تب بھی اور ہمارے سمجھ میں نہ آئے تب بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھا ہے سورہ اعراف کی آیت 158 میں یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، حرام چیزوں کو جو تم پر کیا ہے نبی نے وہ سب کے سب خبائث ہیں، گندی چیزیں، اور جو حلال کیا ہو تو طیبات ہے، تو سمجھو کہ اللہ میں خنزیر ہے، خنزیر کا کوئی حرام۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ اتنی خرابیاں ہیں کہ ایک مستقل عنوان کر کے بولنے کے واسطے اتنی خرابیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ تمہید تھی میری، خنزیر کو حرام کہا ہے تو حرام مان لو، خرابی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ یہ ٹکڑا اصل میں اگلا بہت ہضم نہیں ہونے والا ہے، اچھے بیمار لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، اگلا ٹکڑا بھی ایسے ہی مان لینا، اس میں یہ نہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ نے کہا دیا خلاص۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بے حلال ہے سود حرام ہے، 2 روپیہ دے کر 2 روپیہ لینا سود کہلاتا ہے حرام، اور 2 روپے کی قلم 4 روپے میں بیچنا جائز، 2 کا 4 وہاں بھی 2 کا 4 یہاں بھی، یہ حلال و حرام۔ اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کہا ہے، ربا کو حرام کر دیا ہے، بس اللہ کو کیا ہے۔ ایسے یہاں اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر متحرم خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے، وما اور وہ جانور اہل جو حلال کیا گیا به اس پر لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، یہ ہضم نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ بیماری ہے قلب کے اندر، بیماری میں ہضم نہیں ہوتی ہر چیز، جو جانور اللہ کے غیر کے لیے حلال کیا جائے وہ درست نہیں۔ اب اس کو آپ پھیلا کے جتنا چاہیں دیکھ لیں، اصول یہی ہے، جیسے میراث کا مسئلہ ہے، مردوں کا دوہرا حصہ عورتوں کو 11 حصہ، اصول ہے، اب نمبر کرو چھوٹا کرو بات وہی نکلتی۔ جو جانور ذبح کے وقت میں اللہ کے غیر کے واسطے ذبح کیا گیا ہو حلال ہے، اس کی 2 شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، جس کے لیے خوش کرنا ہے اسی کا نام لیا، تب تو دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں حرام ہے، دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر ذبح کے وقت میں تو اللہ کا نام لیا لیکن اللہ کی خاطر ذبح نہیں کیا ہے، کسی اور کی خاطر ذبح کیا ہے، یہ مسئلہ ہے مختلف فی، اور یہاں وہی مراد ہے وما اور وہ جانور جو اہل ذبح کیا گیا، نام لیا گیا، اہل کے معنی نام لیا گیا، بھی اس جانور پر لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے، یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں یہ بات آئی، وما ذبح علی النصب، جو ذبح کیا گیا کسی خاص مقام پر لے جا کر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ اللہ کا غیر زندہ ہو یا مردہ، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا ہو یا غیر، کوئی بھی ہو، اگر وہاں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کسی کی خوشنودی مقصود ہے اس خون کے گرانے سے، چاہے وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا ہو، تب بھی یہ لسٹ میں آ رہا ہے اللہ کی حرام ہے، درست نہیں کھانا اس کا۔ کسی بھی امیر کے لیے، کسی بھی حاکم کے لیے، کسی بھی مہمان کے لیے، علامہ شامی جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس آیت پر تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، چاہے بوقت ذبح اللہ کا بھی نام لیا جائے۔ غیر مسلموں کے تہوار ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنے پاس دعوت کرتے ہیں، اپنے تہواروں میں وہ ہم سے ذبح کراتے ہیں، اگر ان کے تہواروں کے بعد ذبح کیا گیا ہے تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، اللہ کا نام اگر لیا ہے لیکن مقصود دوسرا ہے ان کا۔ اور ان تمام چیزوں میں نفسیاتی لحاظ سے اللہ نے ایک چور کر دیا ہے، کیا کہا ہے سورہ یاسین کے آخری رکوع میں، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، پیدا ہم نے کیا ہے اور مالک کیا ہوئے جس کے نام پہ کہیں ذبح کرتے ہیں، جہاں چاہیں اٹھا کے لے کے چلے جائیں، انا خلقنا لهم ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے کہ تم کھاؤ پیو، مما عملت ایدینا انعاما ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، فهم لها مالکون یہ خود مالک ہو گئے، حالانکہ مالک اس کا حقیقی کون ہے؟ اللہ، اس جان کا مالک اللہ ہے، لہذا وہ جان اللہ کی یہی خاص، اللہ کے غیر کو حق نہیں پہنچتا ہے جان دینے کا، اور کوئی اگر دیتا ہے جان کسی کے نام پر اللہ کو چھوڑ کر تو وہ اپنا حق نہیں دیتا ہے، اللہ کا حق منتقل کر رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت سامنے رکھنا، فهم لها مالکون، اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جان کے ذریعے سے خوش کرنا درست نہیں ہے، جان تو اسی کی ہے جس نے جان دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص مضطر ہے، مجبور ہے، تو اوپر کی چیزیں کھا سکتا ہے کہ نہیں، یعنی مرغا، یعنی خون، یعنی خنزیر کا گوشت، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے، اس کے باوجود ایک آدمی مضطر ہے، مضطر کے معنی حالت اضطرار میں ہے، بھوک سے مرنے کے قریب ہے، اب مر جائے گا، کچھ غذا نہیں ملی تو مر جائے گا، اس کو مضطر کہتے ہیں۔ بس جو شخص کی مضطر ہو، بھوک سے بے تاب ہو، لیکن 2 شرطیں، غیر باغ ولا عاد، باغ کے معنی بغاوت کرنا، حد سے آگے بڑھنا، 2 بوٹی کھائے تو جان نہیں نکلتی تھی، اب 3 کھانا چاہ رہا ہے، یہ باغی ہے، اس کی جان، اس کی اضطراری کیفیت جتنے حصے سے ختم ہو سکتی تھی اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے،
یہ قدم آگے بڑھ گیا، غیر بعد آگے نہ بڑھے، یعنی لذت چاہنے والا نہ ہو، صرف کھانا مقصود ہو، ولا عاد اور جتنا حاجت ہے اس سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، تو نہ لذت مقصود ہو نہ حاجت سے بڑھ کے کھانا مقصود ہو، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے جو ہم بولتے نا، کھا سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے، نہیں بولنا ایسا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حلال نہیں کہا اللہ نے، کس کا حلال ہو گیا؟ ہمارے اردو میں کیا ہے؟ اگر حالت گزدار میں ہے، بھوک ہے، تو حرام بھی حلال ہو جاتا، غلط ہے جملہ، حرام بھی حلال نہیں ہوتا، بلکہ حرام میں سے جان بچانے کے لیے کھا لیا تو فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہوگا، حلال کبھی نہیں ہوتا۔ اگر اس نے اس حرام میں سے کھا لیا تو یہ حلال ہو جاتا ہے، یہ نہیں غلط، کیا کہا؟ فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ حالت اضطرار میں بقدر حاجت جان بچانے کو کھا لیا، فلا اثم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، مغفرت فرمائیں گے، رحیم ہے، رحم فرمائیں گے۔ آپ کی اضطراری حالت اور حد سے آگے نہ بڑھنا، اس کو ناپ کر اللہ فیصلہ کر دیں گے کہ تمہارے کیسا کھایا، تمہاری نیت کیا تھی۔ اس کے بعد بہت طویل مضمون کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس میں سے جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا، پوری کتاب میں سے چھپاتے ہیں جو لوگ، کیا چھپاتے ہیں؟ مطلب کی چیز چھپا دیتے ہیں، جو مرضی کے خلاف دکھائی دیا چھپا دیتے ہیں، پورے کلام پاک کی ہر آیت پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ کہیں کہیں دم گھٹتا ہے ان کا۔ قرآن کریم نے ان کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی، کیا فرمایا؟ جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتارا ہے کتاب میں سے، ويشترون به ثمنا قليلا، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول، کچھ لے لیا بات چھپا دیا۔ اس سے مراد یہودی تھے، نبی کے سے بات چھپا دیتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن کریم کی کوئی اہم بات جو عقیدے سے متعلق چھپا رہا ہے اور نہیں بتا رہا ہے تو یہ بھی اسی کا مثال بنے گا۔ عقیدے سے متعلق ہر بات قرآن کریم کی کھول کے بیان کرنا ضروری ہے جانے والے کے لیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو تھوڑا سا مول لے رہے ہیں وہ کیا لے رہے ہیں؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں مگر آگ۔ کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ حق چھپا کر معاوضہ لے رہے ہیں، اس معاوضے کو کھا رہے ہیں مزہ لے کر، یا آگ کھا رہے ہیں، یعنی جہنم کا انگارہ کھا رہے ہیں۔ سزا کیا ہے ان کی؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کا سزا دیا۔ جس اللہ کے گھر میں جانا ہے، جس اللہ کی جنت سے فیضا اٹھانا ہے، جن سے راضی ہونے کا اعلان سننا ہے، وہ اللہ کا اعلان ہے، تم سے ہم بات نہیں کریں گے۔ ناراضگی کی انتہا ہے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، یعنی مہربانی کی بات نہیں کریں گے، ڈانٹ کے کریں گے، چل جہنم میں، نرمی کی بات نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے کہ وہ صاف پاک کر دیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے ان کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم على النار، اللہ اکبر، فما اصبرهم على النار، 175 نمبر کی آیت ہے۔ انہوں نے گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے، عذاب کو حاصل کیا مغفرت کے بدلے، بے صبری کی وجہ سے نا، تو اب جہنم کی آگ پر صبر کیسے آئے گا؟ فما اصبرهم على النار، جہنم کی آگ پر صبر کیسے آئے گا؟ یہ سوال ہے۔ دنیا میں تھوڑا کھانے پر صبر نہیں آیا، دنیا میں حرام چھوڑنے پر صبر نہیں آیا، اللہ کی بات کھول کر واضح کرنے میں جو مال نہیں ملتا تھا اس مال کے نہ ملنے پر صبر نہیں آیا، آگ پر صبر کیسے آئے گا؟ فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق، اس وجہ سے کہ اللہ نے اتارا ہے کتاب کو حق کے ساتھ، اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وہ کھلی گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، رکوع پورا ہو گیا، لیکن آخر کی دو آیتیں میں نے تیز دوڑا دیا ہے، انشاءاللہ حیات باقی رہی تو آئندہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ دعا کر لیجیے۔